اب زکوٰۃ کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم معلوم ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا باہم مربوط ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی یکساں خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 23 مرتبہ، قرآن مجید میں 32 مرتبہ صراحتاً لفظ زکوٰۃ آیا ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف اور توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت اور انہیں عذاب کی وعید، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ 5 سن ہجری میں وفد عبدالقیس نے آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ۔ سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا ہو، جب وہ توحید کو جان لے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غریبوں میں لوٹایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب بعض لوگوں نے بغاوت کی، سرکشی کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک لوگ اللہ کو ایک نہ مانے مجھے ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، جو اللہ کو مان لے اس کی جان اور خون محفوظ ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا جو نماز زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا وہ اسے دینا پڑے گا۔ نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ربط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام دین اور دنیا، عبادات اور معاملات، روحانی مادی دونوں چیزوں کا نظم و ضبط اور انتظام و انصرام قائم کرتا ہے اور دونوں امور کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ عبادات کے نظام کے لیے مساجد میں باجماعت نماز کا نظام مقرر کیا گیا اور معاملات کے نظام کے لیے بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم جمع کرنے کا نظام بنایا گیا تاکہ یہ مال مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ جس طرح گھروں میں علیحدہ نماز پڑھ لینے سے نماز کا فرض تو ساقط ہو جاتا لیکن نماز کی روح اور اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے فرض زکوٰۃ تو ادا تو ہو جاتا ہے لیکن زکوٰۃ کا مقصد اور اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہیں کریں گے بلکہ بطور خود زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں خرچ کریں گے تو شناسائے مزاج رسول اور محرم اسرار شریعت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس موقع کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی بات کو نہ مانا اور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے کے لیے زور کے ساتھ مجبور کیا۔ اگر اس وقت ان کی یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو وحدت اسلام کا سر رشتہ اسی وقت پارا پارا ہو جاتا اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا۔